بسم اللہ کے آغاز میں با آتی ہے. کیا آتی ہے؟ با. یاد رہے عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جنہیں ہم حروف عاملہ کا نام دیتے ہیں، عمل کرنے والے حروف. جس طرح انگریزی زبان میں واول ہوتے ہیں، اے ای آئی او یو، یا پریپوزیشنز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے عربی زبان میں حروف جارہ ہیں. یہ جو با ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے. اور اس با کے اگر معانی دیکھے جائیں کہ یہ با کتنے معانی کے لیے آتی ہے، صرف ایک با کتنے معانی کے لیے آتی ہے؟ یہ 6 معانی کے لیے کم از کم استعمال ہوتی ہے، صرف ایک لفظ با. مثلا یہ با آتی ہے کسی چیز کے ساتھ کے لیے، اتصال، کسی چیز کا متصل ہونا بیان کرنا ہو تو اس کے لیے با آتی ہے. استعانت کے لیے، مدد حاصل کرنے کے لیے با آتی ہے. کسی چیز کا کوئی سبب ذکر کرنا ہو، علت بیان کرنی ہو، اس کے لیے با آتی ہے. پھر قسم کے لیے آتی ہے، عوض بدلے کے لیے آتی ہے، اور یہ زائدہ بھی آتی ہے. اب اس کی اگر مثالیں دوں، مثلا مررت بزید، میں زید کے پاس سے گزرا. اب یہ ساتھ گزرنا، پاس گزرنا، یہ کیا ہوا؟ اتصال. بزید، یہ اتصال کس نے بتایا؟ با نے. کتبت بالقلم، میں نے لکھا قلم کی مدد سے. اب یہاں با جو ہے استعانت کے لیے آ رہی ہے. جس طرح مات الکلب، کتا مر گیا، بالعطش، پیاس کی وجہ سے. اب یہاں با سبب کے لیے آ رہی ہے. باللہ، یہاں با قسم کے لیے آ رہی ہے. تو آپ قرآن کی فصاحت و بلاغت کو دیکھیے کہ ایک لفظ با ہی کتنے معنی کے لیے ذکر ہوتی ہے. اب آ جاتے ہیں بسم اللہ میں جو با شروع میں آئی ہے. پہلے اس پر علماء یہ بحث کرتے ہیں کہ یہ با کس معنی میں آئی ہے. پہلا معنی ہے با کا کہ یہ با آئی ہے اتصال کے لیے، ساتھ کے لیے، جسے کہتے ہیں الصاق اور اتصال. با کس کے لیے آئی ہے؟ اتصال کے لیے، یعنی مصاحبت کے لیے، ساتھ کے لیے. کس کے لیے آئی ہے؟ ساتھ کے لیے. اب امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ ھذا الباء، یہ جو بسم اللہ میں با ہے یہ بندے کو رب سے ملانے کے لیے آتی ہے، کیونکہ یہ با الصاق کی ہے. الف لام صاد الف اور قاف قرآن والا الصاق، اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا. تو کہتے ہیں یہ با الصاقی ہے، یا یہ با اتصال کے لیے ہے، یا مصاحبت کے لیے ہے. اب جب ہم نے پڑھا بسم اللہ تو امام راضی اللہ رحمہ فرماتے ہیں یہ با الصاق کے لیے ہے، گویا یہ بندے کو رب سے ملاتی ہے. اور یہی انسانی مقصود کمال ہے. انسان کا سب سے اولین جو خواہش ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے رب سے ملے. اب جب آپ نے بسم اللہ پڑھی تو یہاں حروف جو با ہے یہ آپ کو اس بات کے ذریعے متوجہ کر رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رفاقت، اللہ تعالیٰ کی معیت آپ کو حاصل ہے. یہ اس احساس کو بیان کرنے کے لیے آ رہی ہے کہ اللہ کی معیت ہمیں حاصل ہے. مثلا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اب جب آپ نے بسم اللہ پڑھی تو یہ بسم اللہ کی جو با ہے یہ تصور دینے کے لیے آ رہی ہے کہ تمہیں کسی نہایت قوی، مضبوط اور ہمدرد کا اگر ساتھ مل جائے تو تم بے خوف و خطر ہو کے وہ کام کرتے ہو. اس کام سے پہلے تم نے اللہ کا ساتھ مانگا ہے، تو جس کو اللہ کی مصاحبت مل جائے گی وہ کتنا خوش نصیب ہوگا. صرف ایک بسم اللہ میں با، صرف ایک با یہ تصور پیدا کر رہی ہے کہ نہیں اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. جیسے ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ شب ہجرت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ السلام کی معیت حاصل تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھبرائے تو اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی
اس میں جملہ ہے لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پتہ تو تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم تو تھا اس کا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر اللہ کی معیت پر یقین نہ ہوتا تو کیوں مخالفت مول لیتے، کیوں اپنا گھر بار چھوڑتے، کیوں رسول اللہ علیہ السلام کے ہمراہ نکلتے؟ لیکن ظاہراً بے سر و سمانی کا جو عالم ہے اس کی وجہ سے پریشانی لاحق ہوئی، اللہ نے فوراً توجہ دلائی ان اللہ معنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرض فرمایا اے صدیق غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہ جو بات ذہن سے پریشانی کی وجہ سے پیچھے چلی گئی تھی وہ فوراً لوٹ آئی کہ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اب اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا غم نہ کرو، سستی نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ جو بسم اللہ ہے جو ہمیں سبق سکھایا گیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم شہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ تو یہ سبق کبھی کبھی ہمارے ذہن سے پیچھے چلا جاتا ہے، پس منظر یعنی پیچھے چلا جاتا ہے، سامنے نہیں رہتا۔ تو جب ہم یہ کہیں گے بسم اللہ تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ تصور آئے گا نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے، جیسے ہم تنہا کہیں جاتے ہوں تو ہمیں خوف آتا ہے، ہم کسی نہ کسی کو ساتھ لے لیتے، ساتھ اس لیے لیتے ہیں کہ ہمارا دل مطمئن رہے۔ تو جب ہمیں کسی بندے کا ساتھ مل جائے جو ہمارے جیسا ہے تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، ہے نا ایسا؟ تو جہاں خالق ہمارے ساتھ ہو، مالک ہمارے ساتھ ہو، رازق ہمارے ساتھ ہو، تو بندے کے لیے کتنا پر لطف یہ احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ جو لطف ہے نا، لطف کا اندازہ بیان سے نہیں ہوتا، لطف کا اندازہ دھیان سے ہوتا ہے، کہ کیونکہ لذت جو ہے نا، لذت یہ بتانے کی چیز نہیں ہے، لذت بتانے کی چیز نہیں، حاصل کرنے کی چیز ہے۔ تو یہ جو لذت ہے یہ ہمیں حاصل کرنی ہے کب؟ جب ہم ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں۔ یہ با کا ایک معنی ہے، یہ با کا ایک معنی ہے کہ یہ با مصاحبت کے لیے ہے، ساتھ کے لیے ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی کام کریں ہم بسم اللہ پڑھ کے کریں، گویا ہم ہر کام میں اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں۔ اور ہمارے ذہن میں جو بات تھی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے وہ کہیں پس منظر میں چلی گئی، تو ہم نے فوراً اس کو آگے کی طرف لا کر یہ پڑھ کر اس خیال کو پختہ کر لیا کہ نہیں اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ کس قدر پاکیزہ اور کس قدر پر لطف بات ہے کہ کسی مومن کو یہ تصور حاصل ہو جائے کہ میرا اللہ میرے ساتھ، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس لطف کو آج یہ سن کے اب آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا تو آپ نے پہلے یہ لطف لینا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ میری عزت کا، میری عظمت کا، میرے رتبے کا اندازہ کوئی نہیں، کیونکہ رب میرے ساتھ ہے، کیونکہ میرا رب میرے ساتھ۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اس تصور کو، اس لطف کو کہا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ لذت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرب کی، اپنی مصاحبت کی دولت عطا فرمائے۔